إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم میں ایمان ہے، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تم ہمیشہ غالب رہو گے، ہمیشہ اوپر رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، اور اسی کسوٹی کے ساتھ اب ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان ہے تو غالب رہو گے، ایمان نہیں ہے تو مغلوب رہو گے۔ یعنی غالب ہیں تو مومن ہیں، مغلوب ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کچھ کمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، ساری امت کو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا میں کسی ملک کو لے لیجئے جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، وہاں مسلمان غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان جہاں بھی ہیں غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ مغلوب ہیں۔ شام میں دیکھ لیجئے مسلمان مغلوب ہیں، فلسطین میں دیکھ لیجئے مسلمان مغلوب ہیں، عراق میں مسلمان مغلوب ہیں، برما میں مسلمان مغلوب ہیں، ہر جگہ۔ پاکستان میں بھی اسلام کا تو غلبہ نہیں ہے، اسلام تو یہاں بھی مغلوب ہے۔ دوسرے ممالک میں اسلام غیروں کے ہاتھوں مغلوب ہے، پاکستان میں اسلام اپنوں کے ہاتھوں مغلوب ہے۔ دوسرے ممالک میں اسلام کو مٹانے والے غیر ہیں، اس پاکستان میں اسلام کو مٹانے والے اسلام کے اپنے ہیں۔ اسلام کی دھجیاں اڑانے والے اپنے ہی ہیں۔ یہ جتنے نوجوان داڑیاں منڈا کے پھر رہے ہیں یہ مسلمان ہیں نا، یہ باہر سے گورے تو نہیں آ گئے۔ جتنی عورتیں جینز پہن کر پھر رہی ہیں، پینٹیں پہن کر پھر رہی ہیں، اپنے سر کھول کے پھر رہی ہیں، بازاروں میں آوارہ گردیاں کر رہی ہیں، یہ امریکہ سے نہیں آئیں، اسرائیل اور انڈیا سے نہیں آئیں، یہ یہیں کی رہنے والی ہیں، یہیں کی ماؤں کی جنی ہوئی ہیں، یہیں کے باپوں کی پلی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے۔ اب ہمیں پرکھنا ہے کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو بس یہی بات کافی ہے آسمان سے مدد کے اتروانے کے لیے۔
اور آسمان سے فرشتوں کے اترنے کے لیے، ساری دنیا میں شان و شوکت کے حاصل ہونے کے لیے بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ بے شک دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، رمضان کے روزے رکھو نہ رکھو، اپنی آنکھ کو حرام سے بچاؤ نہ بچاؤ، اپنی زبان کو حرام سے بچاؤ نہ بچاؤ، اپنے کان کو حرام سے بچاؤ نہ بچاؤ، جو پیٹ میں ڈال رہے ہو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے، بس کلمہ جو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالہا، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا فائدہ اس کو ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے حقوق کو پہچانے گا۔ جو لا الہ الا اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانتا، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا نہ پڑھنا دنیا کے لحاظ سے برابر ہے، آخرت کے لحاظ سے نہیں، دنیا کے لحاظ سے برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والا قیامت میں تو الگ ہو جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اخرجوا من قال لا، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اس کو جہنم سے باہر نکال دو۔ یہ قیامت کے دن جہنم میں جلائے جانے کے بعد آخر میں جا کے ارشاد ہوگا، لیکن دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کارگر نہیں ہے اگر اس کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ تمہیں حرام سے روک دے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور گانے بھی سن رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور عورتیں بے پرد ہو کر بازاروں میں پھر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو، داڑھی بھی منڈاتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور غیبت بھی کرتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو رشتہ دار ہو کر آپس میں باتیں نہیں کرتے ہو، لا الہ الا اللہ ہو کر باپ سے بدتمیزی کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو، ماں کی خدمت نہیں کر رہے ہو، ماں کی دعائیں نہیں لے رہے ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا دنیا میں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها، لا الہ الا اللہ فائدہ ضرور دے گا، لیکن تب تک فائدہ دے گا جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے حقوق سے بے پرواہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں، اور پھر یہ لا الہ الا اللہ تمہیں اللہ پاک کے حرام کردہ کاموں سے نہ روک سکے۔ میرے محترم دوستو، آج ساری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو غالب رہو گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے غالب آئیں گے، ہم مغلوب ہیں، اس کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہی تھا تو ابو جہل کو کیا خرچہ ہو رہا تھا اس میں؟ ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ابو لہب بھی پڑھ لیتا، سارے مکے کے کافر پڑھ لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پاک الا اللہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی بنانا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک دفعہ مکے کے کفار آئے اور آ کے کہنے لگے، ہمارے نبی کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس مکے کے سردار جمع ہو کے ان کے پاس آئے، کہنے لگے، دیکھیں ہم نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آ رہا، یہ دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آ رہا، آپ اس کو سمجھائیں، اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو آپ بیچ سے ہٹ جائیں، ہم آپ کے بھتیجے سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ جو ہی انہوں نے شکایت کی نا ہمارے نبی کی، تو ابو طالب نے ہمارے نبی کو پیغام بھیج دیا کہ تم بھی آ جاؤ۔ ہمارے نبی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ہمارے نبی آئے اور مکے کے سردار ابو طالب کے پاس بیٹھے دیکھے تو ابو طالب کہنے لگے، بھتیجے تو مجھے بہت پیارا ہے، یہ مکے کے سارے سردار ہیں، تیری قوم کے سردار ہیں، یہ بار بار تیری شکایت کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر تو
تو ان کو یہ باتیں سنانا چھوڑ دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان میں ان سے کچھ زیادہ تو کہہ نہیں رہا، میں تو بس کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، میں تو تم سے ایک بات کہلوانا چاہتا ہوں، ایک بات کہہ دیں بس، میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو اور کچھ نہیں چاہتا۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ اپنی پراپرٹیاں میرے نام کر دو، اپنے گھر بار کو میرے نام کر دو، اپنی بچیوں کی شادیاں مجھ سے کر دو، میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، اگر تم ایک کلمہ کہہ دو جو میں کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم اللہ سارے اجمیوں کو تمہارا غلام بنا دے گا، اللہ سارے عرب کا تمہیں مالک بنا دے گا، عرب تمہارا مالک، عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہیں جزیہ دیں گے، تمہارے غلام اور ماتحت بن کے رہیں گے، سارے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، صرف ایک کلمہ کہنے پر۔ جب آپ نے یوں کہا نا ایک کلمہ، تو ابو جہل ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سردار بننے کا اس کو بہت شوق تھا، بڑا بننے کا اس کو بڑا شوق تھا۔ یہ جو بڑا بننے کا جذبہ ہے، بڑا بننے کا جذبہ، یہ انسان کو مروا کے ہی چھوڑتا ہے۔ بڑا بننے کا جو جذبہ ہے نا، یہ انسان کو مروا کے ہی چھوڑتا ہے۔ یہ جو الیکشن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور خود اپنی در پہ جا کے لوگوں کی منت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دے دو تاکہ ہم بڑے بن جائیں، یہ بیچارے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں۔ الا یہ کہ حق کے غلبے کے لیے اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ تو ثواب کی چیز ہے، لیکن جو کرسی کے شوق میں، عہدے کے شوق میں، بڑا بننے کے شوق میں الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن بہت ذلیل ہوں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت الکبراء، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، حکمران ہیں، سب سے زیادہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان کو ہوگا، بڑی شدید سزا ہے ان کی۔ اس دن پچھتائیں گے کاش ہم بھی کوئی کسان ہوتے، کاش ہم بھی کوئی مزدور ہوتے، کاش ہم بھی تھوڑی بہت روٹی کما کے اپنا پیٹ پال لیا کرتے، کیوں ہم نے یہ کرسیاں بنائیں، کیوں ہم نے یہ عہدے بنائے، کیوں ہم وزیر بنے، کیوں ہم صدر بنے۔ تو ابو جہل کو بڑا شوق تھا بڑا بننے کا۔ ایک دفعہ ابو جہل کی کسی سے بات ہو رہی تھی، ابو جہل کی کسی سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا، ابو جہل کو کہا اس نے، جس سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا دیکھو کتنی نشانیاں ہیں محمد کے سچا ہونے کی، تو اب تو ہمیں محمد کو سچا مان ہی لینا چاہیے نا۔ تو ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہے تو واقعی وہ نبی، لیکن اگر اس کو نبی مان لیں گے نا تو پھر ہماری سرداری تو آگے پیچھے ہو جائے گی، ہماری سرداری تو آگے پیچھے ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ پتہ ہے ہمیں کہ یہ نبی ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ تو ابو جہل کو بڑا بننے کا بڑا جذبہ تھا، بڑا شوق تھا اس کو بڑا بننے کا۔ جب ہمارے نبی نے کہا کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، اگر تم ایک کلمہ اگر تم پڑھ لو تو ساری دنیا کے تم مالک بن جاؤ گے، عرب تمہاری ملکیت بن جائے گا اور عجم تمہارے غلام بن جائیں گے، تو ایک دم پھدک کے کھڑا ہو گیا ابو جہل، کہنے لگا وَأَبِيكَ 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم ایسے تو 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہوں، بتاؤ تو صحیح کون سا کلمہ ہے؟ ایسے تو میں 10 بھی کلمے پڑھ لوں گا، جن کلمات کے پڑھنے سے سارا عرب ہماری ملکیت میں آ جائے گا، سارے اجمی لوگ ہمارے غلام بن جائیں گے، ایسے تو 10 کلمے ہی پڑھ لوں گا، تیرے باپ کی قسم۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو ابو جہل اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا او بھائی چھوڑ دو اس کو، یہ اپنی باتوں سے باز نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، صرف لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ مومن اسے نہیں کہتے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہو، مومن تو بہت اونچا مقام ہے، تبھی تو اللہ کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ ایمان والوں کا پہرے دار بنتا ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار بنتا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ ایمان والوں کو ضرور غالب کرتا ہے۔ ایمان کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے،
صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو پانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو غالب ہو، مومن نہیں ہو تو پھر تمہارے ہتھیار تمہیں غالب نہیں کریں گے، تمہارے جلسے جلوس تمہیں غالب نہیں کریں گے، تمہارے نعرے تمہیں غالب نہیں کریں گے اگر تم میں ایمان نہیں ہے تو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہ ہیں جن میں یہ صفات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں صرف اور صرف ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جاتا ہے تو ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ اللہ کا نام سن کے ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ آج اللہ کا نام سن کر ہمارا دل ہلتا ہے؟ اگر ایک نوجوان گندی فلم دیکھ رہا ہے، اس کو کہو اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ہنس کے ٹال دے گا۔ اگر اس کو کہو تیرا باپ دیکھ رہا ہے تو ایک دم موبائل جیب میں ڈال دے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا نام سننے سے ہمارے دل نہیں ہلتے، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ ایک چور سے کہیں کہ آپ چوری کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ہنس کے ٹال دے گا، لیکن اسے کہیں کہ پولیس کی موبائل آ رہی ہے تو ایک دم وہ بھاگے گا۔ ایک آدمی کسی غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہیں ابھی کیا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کی سنی انسنی کر دے گا۔ لیکن ایک آدمی موٹر وے پہ چل رہا ہے اور اچانک سامنے سے موٹر وے پولیس کی گاڑی آ گئی، ایک دم اپنی اسپیڈ کو کم کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے دل اللہ سے نہیں ڈرتا، پولیس سے ڈرتا ہے، مخلوق سے ڈرتا ہے، اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کو تو ایمان نہیں کہتے نا۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، مسلمان غالب ہو جائیں، یہودی مغلوب ہو جائے، ہندو مغلوب ہو جائے، عیسائی مغلوب ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے۔ ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہر مسلمان کی چاہت ہے نا، لیکن ہم کام وہ کر رہے ہیں جس سے اسلام مغلوب ہو۔ صرف آرزو بنانے سے اسلام غالب نہیں ہوگا، صرف تمنا کرنے سے اسلام غالب نہیں ہوگا، صرف جھوٹی موٹی دعائیں مانگنے سے اسلام غالب نہیں ہوگا۔ اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگائی ہے، ان کنتم مومنین، ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل ایمان سے لبریز ہو جائیں، ایمان سے پر ہو جائیں، ایمان کی روشنی سے منور ہو جائیں، خدائے پاک کی قسم ساری دنیا کے کافر فرعون بن جائیں، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو تو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، ان کو روٹی چاہیے، ان کو خواہش چاہیے، ان کو شہوت چاہیے، ان کو اپنی عیاشیاں چاہیے، ان کو کوئی سروکار نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کے دل میں درد تو ہے لیکن کچھ کرتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم امت مسلمہ کا غلبہ چاہتے ہو، اسلام کا غلبہ چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ایمان تو تیار کرو نا، ایمان تو تیار کرو جس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اگر تم مومن بن جاؤ گے میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ پاک دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان والے ہوں. دفاع کرے گا کیا مطلب؟ جب وہ میزائل پھینکیں گے ان میزائلوں کو اللہ فیل کرے گا، ان بموں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، اس آگ کو اللہ ٹھنڈا کرے گا جب ہم ایمان والے ہو جائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی اگر امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان پیدا کر لے تو اللہ آج بھی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اللہ آج بھی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. تو ایمان بڑی دولت ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے صرف اور صرف وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ پاک کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں اللہ کا نام سن کر. وہ پولیس سے نہیں ڈرتے، وہ فوج سے نہیں ڈرتے، وڈیروں سے نہیں ڈرتے، وہ نوابوں سے نہیں ڈرتے، وہ خانوں سے نہیں ڈرتے، وہ ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں بھائی؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے نبی سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. تو حضرات صحابہ کی عادت یہ تھی، جزیرۃ العرب میں، عرب کے ریگستانوں میں درخت بہت کم ہیں، بہت تھوڑے تھوڑے درخت ہیں، سائے دار درخت بہت تھوڑے ہیں، برائے نام ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو سفر میں چل رہے تھے، ایک جگہ دوپہر کے وقت میں پڑاؤ ڈالا. تو صحابہ نے ایک درخت تھا وہ حضور کے لیے چھوڑ دیا، خود جا کے آگے پیچھے لیٹ گئے. ہمارے نبی آ کے درخت کے نیچے لیٹ گئے. آپ نے اپنی تلوار کو درخت کے اوپر لٹکا دیا، تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا. اب تلوار لٹکی ہوئی ہے، آپ کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. اتنے میں ایک بدو، غورس بن حارث، ایک بدو کافر تھا، اس کا گزر ہوا. آپ علیہ السلام کو لیٹا ہوا دیکھا، پہچان گیا، کہا ارے یہ تو یہاں مل گیا مجھے. سارے عرب کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، سارے عرب کے خاندانوں کو اس نے آپس میں توڑ دیا ہے، یہ تو مجھے بڑا سستا مل گیا یہاں. ابھی اس کا کام تمام کر دوں، سارے عرب کی جان ہی چھوٹ جائے گی. چنانچہ اس نے آپ کی تلوار کو اتارا اور آپ کو اٹھایا. اگر وہ نیند میں حملہ کرتا تو بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو جگا کے پھر تڑپا تڑپا کے ان کو میں شہید کروں. یہ اس کا خیال تھا. اس نے آپ کو جگایا اور آپ کو جگا کے کہنے لگا من یمنعک منی محمد، ویسے تو اپنے جان نثار صحابہ کے بیچ میں رہتا ہے، ہر طرف تیرے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، یہاں تو اکیلا ہے. اب بتا تجھے مجھ سے آج کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تیرے ساتھ کوئی ساتھی تو ہے نہیں جو تجھے بچائے. تو اس نے سمجھا کہ اب محمد عاجزی کریں گے، منت کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، میرے پاؤں پڑیں گے اور کہیں گے نہیں یار مجھے چھوڑ دو، مہربانی کرو، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا. مجھے منت سماجت کرے گا لیکن میں اس کی بات کو قبول نہیں کروں گا اور ان کی گردن کو جدا کر دوں گا. یہ اس کا خیال تھا. جب اس نے کہا نا من یمنعک منی، بتا تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ علیہ السلام کو ڈر نہیں تھا. آپ نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ. کیا فرمایا؟ آپ سارے کہو نا، کیا فرمایا؟ اللہ بچائے گا. جو ہی آپ نے اللہ کے نام کی ضرب لگائی تو اس کا ہاتھ ہل گیا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے طاقت ختم ہو گئی اور وہ تلوار نیچے گر گئی. آپ نے اس تلوار کو اٹھایا، پھر آپ نے فرمایا فمن یمنعک منی، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تو نے بھی دیکھا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا جی مہربانی کریں، معاف کر دیں. آپ نے فرمایا جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں. ڈر صرف اللہ سے ہو. اس واقعے سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک یہ کہ ڈر صرف اللہ سے ہو، اور اگر کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کریں. آپ کے ہاں معافی میں تھوڑی دیر لگتی ہے.
اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو نقصان پہنچے، تو آپ کے ہاں پہاڑوں کے لوگ معاف کرنے میں بہت دیر کرتے ہیں، بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو منانے میں، دل بڑے سخت ہیں ان کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے کہ جان لینے والا دشمن بھی ایک دفعہ معافی مانگے، اسے معاف کر دو، اسے چکر نہ لگواؤ، معاف کر دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا من یعف یعف اللہ عنہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ومن یغفر یغفر اللہ لہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو کیا خیال ہے، ایمان کی محنت کریں ہم، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم خود بھی مومن بنیں، اپنے بچوں کو بنائیں، اپنی بیویوں کو بنائیں، اپنی بہنوں ماؤں کو بنائیں، سارے علاقے میں ایسا ماحول بنائیں کہ سب کا دل ایمان کے نور سے لبریز ہو، منور ہو۔ جس دن امت مسلمہ ایمان والی ہو گئی، اللہ پاک کی مدد ان پہ ایسے اترے گی جیسے اللہ نے حضرات صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ تو بھئی کیا خیال ہے، مومن بنیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگا کریں۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا سناتا ہوں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ سنت پڑھ لیں۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ ملا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو، اوپر کا ایمان نہ ہو، دل کے ساتھ چپکا ہوا ہو۔ یہ دعا مستقل مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک، سارے کہیے، ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ اسألک کا معنی ہے سوال کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے مال کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، گاڑی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، بنگلے کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اور روٹی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں ایسے ایمان کی جو دل کے ساتھ چپکا ہوا، دل کے اندر اترا ہوا۔ اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں، اپنی عورتوں کو بھی یہ دعا سکھائیں، سارے علاقے میں ایسی محنت کریں کہ کوئی ایک بھی کمزور ایمان والا نہ رہے، سب کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جس دن ہم مومن ہو گئے اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔